نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبان عزیز راجہ شاہد صاحب، صدور تقریب طراب صاحب اور بشیر صاحب کا میری بیٹی نگینہ نے دونوں کا نام لیا تو میں اس کو صدور تقریب ہی کہوں گا۔ یہاں بڑے معزز اور محترم میرے بھائی اور دوست بیٹھے ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اساتذہ اکرام ہیں اور لوگ ہیں، لیکن اگر میں سب کا فردن نام لوں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جو ہمارے عزیز دوست ہیں یہ بیٹھے ہیں اور ہماری بہنیں بیٹھی ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے میرا دل جو ہے یہ تشکر کے ساتھ بھر جاتا ہے کہ یہاں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض اس ڈڈیال جیسی دور افتادہ جگہ پر میرے بھائی کی بیٹی اور میری بھی بیٹی ہے، یہ اس کی ماں جو ہے یہ میری بہن ہے، ان سے ہمارا ایک ذاتی بھی ہم اس کے ننیال بھی ہیں، تو یہ بھی آج جو ہے یہ ماشاءاللہ بچی جو ہے یہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اور پھر اس میں باقی دوستوں نے بھی بات کی، بہت سے اس کے تقریب کے پہلو ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا تھا، بہت سے سیاست کے اور زندگی کے پہلو ہیں، تعلیم کے پہلو ہیں جن پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت جو ہے یہ رات بھی ابھی بھیگ چلی ہے، موسم بھی جو ہے یہ بارشی سا بنا ہوا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر شاہد صاحب نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، تو اس میں بھی میں زیادہ دیر جو ہے یہ آپ کے اور کھانے کے درمیان بھی حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن چند ضروری جستہ باتیں جو ہے یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس تقریب کو منعقد کرنے میں اور یہ سارا کام کرانے میں شاہد صاحب کی بڑی سب نے نام لیا، لیکن ان کے ایک مرحوم بھائی تھے راجہ زید صاحب، ان کو سب لوگوں نے شاید مجھے بہت پتہ ہے، ان کا بھی بڑا کردار تھا راجہ زید صاحب کا۔ آج ان کے لیے بھی جب آپ دعا کرائیں تو ان کو زید صاحب کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے وہ بارہ میرے گھر چھتروں میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ٹیچر تھے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ پروفیسر بشیر صاحب نے اس پر بڑی پازیٹیولی ان کا اس میں ہی صرف رول نہیں تھا، یہ گرلز ہائی اسکول کو ہم نے سید فدا حسین شاہ صاحب کراڑوی جو ہیں ان کے نام سے منسوب کیا ہے، وہ شاہ صاحب کے نام سے منسوب کرانے میں یہ پروفیسر بشیر صاحب کا بڑا رول ہے۔ جس کا کام ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، میں اس سٹیج پر جو ہے یہ ساری باتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید سیاسی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، کہیں جو ہے یہ شاہد صاحب کے ساتھ ان کی کوئی سیاسی بات ہوگی، ہم اکٹھے رہے ساری زندگی، پھر بعد میں ہم الگ ہو گئے، پھر الگ ہو کر ہم مد مقابل الیکشن لڑے، ایک الیکشن جو ہے یہ میں ہار گیا اور دوسرا الیکشن وہ ہار گئے چودھری یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے، ان کے ساتھ نام کے ساتھ میں نے یہ سڑک منسوب کیا، دان گلی سے لے کر یہ ڈڈیال تک جو سڑک ہے یہ چودھری یوسف صاحب کے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور یہ جو سڑک یہاں سے ساتھ سے نکلتی ہے، اس سڑک کو امب تک لالا عزیز رٹوی صاحب جو مسلم کانفرنس کے بانی صدر تھے، طراب صاحب نے کہا کہ یہ مسلم کانفرنس کی حکومت ہے، یہ ہمارے منہ بھی پھسل جاتے ہیں، ہم ساری زندگی مسلم کانفرنس میں رہے ہیں، آپ بھی وہی لوگ ہیں، اسی مکتب فکر کے لوگ ہیں، ہم مسلم لیگ کو کہتے مسلم کانفرنس کہہ دیتے ہیں، تو لالا عزیز یہاں ہمارے بڑے مدت تک وہ ہمارے صدر رہے، مسلم کانفرنس کی مرکزی جو ہے یہ پارلیمانی بورڈ اس کے چیئرمین رہے، ان کے نام کے ساتھ یہ میں نے منسوب کیا ہے۔ اور پھر رٹا میں سب سے بڑھ کر جس طرح یہ نگینہ کو میں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ اسٹیج پر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے، جیسے راجہ عمر زمان کی بیٹی تھی، یہ ویسے راجہ عمر زمان میرے بڑے بھائی کا رول ادا کرتے تھے، سیاست میں ان کا چودھری یوسف صاحب کے ساتھ اختلاف تھا، انہوں نے چاچا علی وہ ان کی حمایت کی، لیکن جب 2001 میں الیکشن لڑا تو وہ رضاکارانہ طور پر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ رٹے والوں کی وجہ سے حمایت کرتا ہوں، میں ذاتی طور پر تمہاری حمایت کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے والد کو میں چچا کہتا تھا اور تم میرے گھر کے جو ہے یہ ایک فرد ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ڈڈیال نے بڑے
نام اور دماغ پیدا کیے. میں یہ زبانی بات نہیں کرتا. پروفیسروں میں یا ٹیچروں میں جائیں تو محمود ہاشمی سے بڑا کوئی نام ہے؟ محمود ہاشمی صاحب جو ہے یہ ہمارے گاؤں کے تھے, کوٹھا کے تھے. کتاب ان کی کشمیر اداس ہے, وہ ایک ریفرنس بک کے طور پر آج دنیا میں پڑھی جاتی ہے. فضل حسین کیف صاحب جن کی بڑی ادبی حلقوں میں مشہوری ہے, وہ ہمارے گاؤں سمروٹا کے تھے, کراچی میں رہے, وہیں پہ تعلیم, وہ بھی ٹیچنگ کے پروفیشن سے تھے. محمود ہاشمی صاحب کے ماموں, ان کا نام غالباً سلطان محمود تھا جن نے ان کو پڑھایا, وہ لدھیانہ میں ٹیچر تھے. محمود ہاشمی صاحب کو ساتھ رکھا ہوا ہے. ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کا ایلی, اگر آپ کو شوق ہے لٹریچر پڑھنے کا وہ پڑھیں. پھر محمود ہاشمی صاحب کا ذکر بھی آپ کو مل جائے گا. اور دوسرا, میں خود وکیل ہوں, لیگل پروفیشن میں آپ جائیں, ملک عبد المجید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے, وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہم سے سینئر ہیں, بڑے پیار اور محبت کے رشتے ہیں ہمارے ان سے. یہ لیگل پروفیشن میں چودھری شیر زمان صاحب, چودھری شیر زمان صاحب, آج اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ بڑی مشکل خراب صحت ہے ان کی. محمد یونس رکھوی صاحب, چودھری تاج صاحب, قاضی عبد الغفور صاحب, یہ راجہ حبیب اللہ صاحب بیٹھے ہیں, کوئی نام میں رہ تو نہیں گیا ان میں سے. یہ سارے لوگ سیاست میں جو مجھ سے سینئر ہیں, جو لوگ ان کے نام, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ وکالت کے شعبے سے میں ان کا نام لیتا ہوں. اور اسی طریقے سے پروفیسروں کا میں نے نام لیا, اور اسی طریقے سے باقی جن شعبوں میں آپ چلے جائیں ہر جگہ پر ڈڈیال کے بڑے دماغ آپ کو ملیں گے. ہر جگہ پر ایجوکیشن میں ملیں گے, لاء میں ملیں گے, ڈاکٹرز میں ملیں گے, سب جگہوں پر ملیں گے, وکیلوں میں ملیں گے. آپ سے میری یہ گزارش یہ ہے, اساتذہ کرام سے گزارش یہ ہے کہ لوگوں کا اگر مقدر بدلتا ہے تو وہ صرف استاد مقدر بدل سکتا ہے. یہ ہمارے عزیز ہیں لیاقت صاحب, یہ ابھی ایڈوکیٹ ہیں, پہلے یہ بھی ٹیچر تھے. یہ ٹیچر, یہ میرے عزیز ہیں, میرے گھر کے آدمی ہیں, میرے گاؤں کے ساتھ یہ رہتے ہیں. پی ٹی آئی میں یہ ہیں, اور پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں غالباً جی آپ, اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے یہ کہا ہوا ہے کہ میں پکا امیدوار ہوں. تو لیاقت صاحب کے چچا تھے چودھری محمد سرور صاحب, وہ ہمارے وہ 10ویں پڑھے ہوئے تھے پرانے, اور وہ لوگوں کو ان کی مطلب ہے پوری تاریخ بیان کر دیتے تھے ایک طالب علم کی. اگر زندگی کے دروازے مجھ پر آسان ہوئے, اگر میں نے تعلیم حاصل کی. جی صاحب یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. اچھا, راجہ حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو جماعت سے منسوب نہیں ہونے دیں, آپ سب کے, یعنی ہم سب کے ہیں, آپ سب کے دلوں کا تارا ہے. مجھے تو گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف ٹیچر جو ہے یہ بڑے دماغ پیدا کر سکتا ہے. ان کے چچا تھے چودھری محمد سرور صاحب, اور وہ انہوں نے دسخط ہمیں سنایا. میں کوئی ذاتی تعریف و توصیف نہیں کرنا چاہتا, مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے, میں جو ہے یہ ساری چیزیں میں نے زندگی میں حاصل کی ہیں, کم عمری میں حاصل کی ہیں. لیکن بشیر صاحب اور ربانی صاحب یہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ 76 کا جب رزلٹ آیا 80 طالب علم ہم اس ڈڈیال سے اپیر ہوئے. راشد صاحب 80 طالب علم ہم بی اے میں اپیر ہوئے, اور جب رزلٹ ہوا تو ریگولر طالب علم میں اکیلا تھا جو سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوا. یہ 76 کا رزلٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اور وہ جہاں پر میرے والد گرامی کا, میری والدہ محترمہ کا کریڈٹ ہے, اس میں سرور صاحب جو ہمارے وہ بھی چچا ہی تھے, ہمارے فیملی کے تھے, عزیز تھے, ہمارے کنبے قبیلے کے تھے. لیکن انہوں نے ہم پر محنت کی, ہمیں کام اور سکھایا. چترو ہائی سکول کو ان کے نام سے میں نے منسوب کروایا ہے, اور ان کا بھی جو ہے ان کا بیٹا شکور صاحب, ان سے میری بات ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں میں آؤں گا, تو ان کے چچا کے نام پر ہم چترو ہائی سکول کو منسوب کریں گے. جو ڈڈیال ہائی سکول ہے اس کو ماسٹر زمان چغتائی صاحب, وہ میرے استاد بھی تھے زمان چغتائی صاحب, زمان چغتائی صاحب کے نام سے
ڈڈیال ہائی اسکول کو منسوب کریں گے، اور جو خادم آباد ہائی اسکول ہے اس کو ماسٹر امیر زمان صاحب، چودھری امیر زمان، جو پروفیسر شبیر صاحب جو یہاں تو نہیں ہے، ڈائریکٹر ایجوکیشن ہمارے ڈی پی آئی کالجز جو ریٹائر ہوئے ہیں، وہ میرے کلاس فیلو بھی ہے، شبیر صاحب جو ہیں ان کے چچا تھے وہ چودھری امیر زمان صاحب، ان کے نام سے خادم آباد ہائی اسکول کو منسوب کرے۔ اور اسی طریقے سے فدا حسین شاہ صاحب کے نام، یہ بشیر صاحب کی بڑی اس میں تجویز تھی گرلز کالج کو، اور لوگوں کو بھی میں اساتذہ اکرام سے مشورہ کروں گا، باقی جو صاحب علم دوست ہیں، میں سیاست سے ہٹ کر چیزیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے نمائندے کی حیثیت سے ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں، مجھے سیاست میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ آپ میرے لالچ کا وقت جو ہوتا ہے جب بندے کو شوق ہوتا ہے میرا نام بھی تاریخ میں لکھا جائے گا، وہ میں سب سے کم عمر ایم ایل اے اس اندرال میں بنا، میرے علاوہ 4 لوگ بنے، پیر علی جان شاہ صاحب مرحوم و مغفور، چودھری یوسف صاحب مرحوم و مغفور، چاچا علی محمد مرحوم و مغفور، اور افسر شاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے، وہ اور ہم ابھی تک اس میدان میں بھی موجود ہیں اور دنیا میں بھی موجود ہیں، اس فیلڈ میں بھی موجود ہیں۔ ہم 5 لوگ بنے، لیکن ان 5 لوگوں میں ان سب سے کم عمر، آپ بے شک وہ تحقیق کر لیں، یہاں شاہد صاحب آپ صافی ہیں سارے، آپ اس بات کی تحقیق کر لیں، ان سب میں کم عمر میں تھا جب میں بنا۔ میں نے کام کروائے، اس وقت کسی نے ریکگنیشن نہیں دی، اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں ہوا۔ جب ابھی میں الیکشن لڑا، میں الیکشن جیت گیا، تو یہ میرے ساتھ چلنے والے جو دوست ہیں، ٹیم ہے، یہ کہتے تھے کہ تم اگر کام نہ کرا سکے تو پہلی ریپوٹیشن بھی تمہاری جائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ جو کام ہوتا ہے یہ یہاں پر ہوتا ہے، یہ دماغ سے نکلتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے آدمی کا، لکھنے سے نہیں، تقریریں کرنے سے نہیں، کہنے سے نہیں، اور محنت سے نکلتا ہے اور دیانتداری سے نکلتا ہے۔ اور میں ان صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میری ذاتی زندگی پر یہ تحقیق کر لیں، بطور وزیر اگر ایک پائی کہیں میرے ذمہ آ جائے تو میں اس کو والدین کی جائیداد بیچ کر ساری دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے آپ کے ڈڈیال کے لوگوں، میں نے آپ کے ایک ایک ٹکے کی حفاظت کی ہے، میں نے آپ کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کی ہے۔ لوگ یہاں سیاست برائے سیاست کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات ہیں دوست کی، یہ سیاست نہ کریں، ہم لوگ نہیں رہیں گے، کل نئے لوگ آ جائیں گے۔ ہم لوگ آج چودھری یوسف صاحب بڑے مدت تک وہ سیاست پر چھائے رہے، آج کدھر ہے؟ پیر علی جان شاہ صاحب 3 بار وہ اسمبلی کے ممبر بنے، بڑے محترم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آج وہ کدھر ہے؟ چاچا علی محمد صاحب اپنے وقت کا نامور شخص تھا، چاچا علی محمد، لیکن آج چاچا علی محمد اس دنیا میں نہیں ہے۔ انسان کی اچھی یا بری تاریخ رہ جاتی ہے۔ میں نے سیاست کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اس دان گلی روڈ کو چودھری یوسف صاحب کے نام سے منسوب کرایا، اس کو لالا عزیز رٹوی کے نام سے، اور ملا راجگان سے لے کر اس طرف کی جو سڑک ہے اس کو لالا عمر زمان رٹوی کے ساتھ، وہ میں ایک اپنا قرض بھی سمجھتا تھا، عمر زمان رٹوی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، یہ ان کے نام سے منسوب کرایا۔ جو کٹھاڑ روڈ ہے اس کو عابد راجہ مرحوم کے نام جو ہے یہ منسوب کروایا، اور راجہ حبیب اللہ صاحب کے گھر سے لے کر پیر علی جان شاہ صاحب کے گھر تک جو سڑک ہے اس کو عمر فاروق مرحوم جو چیئرمین ضلع کونسل بھی رہے، عابد راجہ مشیر حکومت رہے، وہ الیکشن لڑتے رہے، جیت نہ جیت تو اور بات ہے، لیکن الیکشن میں ان کا ایک رول تھا، ان لوگوں کے نام سے منسوب کروایا۔ اور سیاسی کارکنوں کو بھی اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ، لیکن جو زندہ ہیں وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے نام سے بھی رکھیں۔ چودھری امیر زمان جو تھے، یہ بابا زمانہ جن کو کہتے تھے، نام ان کا امیر زمان ہی تھا نا، نام یہی تھا، چودھری زمان علی۔ چودھری زمان علی کے نام سے پرانا اسپتال اس لیے منسوب کرایا ہے کہ اس پر بہت سے لوگوں کی نظر تھی، کہتے ہیں یہ الاٹ کر دیں، ادھر بڑی اچھی بلڈنگ بنائیں گے، تو میں نے کہا یہ بابا زمانہ کی یاد ہے، یہ چودھری زمان علی کے نام سے، وہ بھی ہمارے محکموں کا کام کی یہ حالت ہے آج دن تک ان شخصیات کے، یہ تو شاہد صاحب کی ذاتی کوشش ہے، محکموں کی یہ حالت ہے کہ آج دن تک ان نوٹیفکیشنز پر وہ بورڈ نہیں لگے، اور میں جب ڈنڈا لے کر پیچھے پڑھتا ہوں
تو پھر میرے اوپر جو ہے یہ پھر زیادہ تنقید کہتے ہیں جی یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ کام کرو، محنت کے ساتھ کام کرو۔ میں آپ سے الفاً یہ کہتا ہوں کہ پرسوں میں انگلینڈ سے آیا، مجھے 104 کا بخار تھا، شاید سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، ایک دن میں اپنے گھر پر رہا اور رات کو میں اپنے گاؤں میں آ گیا۔ پھر ان سے میں نے کہا کہ میں صبح آپ کے ڈسپوزل پر ہوں گا۔ میں کبھی 2 راتیں جو ہے یہ ایک چھت کے نیچے نہیں سو سکا، میں دوڑتا رہتا ہوں، کبھی میرپور، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی مظفر آباد، کبھی راولہ کوٹ، لیکن کس کے لیے دوڑتا رہتا ہوں؟ ڈڈیال کے لوگوں، آپ کے لیے دوڑتا رہتا ہوں۔ میرے دل میں اس غریب کا درد بستا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے دوست یہاں پر مجھ پر یہ تنقید لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کہتا تھا وہ غریبوں کی کالونیاں بناؤں گا۔ ادھر ایک ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے ان زمینوں پر، اور ایک ایک جو ہے یہ اجدہا بیٹھا ہوا ہے، نام لو تو وہ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ غریب آدمی کو کوئی آگے جانے ہی نہیں دیتا ہے۔ یہ تو میں ہوں جو کھلی تلوار ہوں آپ کے لیے، ورنہ یہاں تو نمائندے جا کر سمجھوتا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ بات کرو، میرا کیا کرنا ہے۔ اس لیے صحافیوں سے میں بالخصوص یہ کہتا ہوں، آپ دوستوں سے یہ کہتا ہوں، جب مجھ پر تنقید بنتی ہے کھلے دل کے ساتھ تنقید کریں، کبھی میرا لحاظ نہ کریں، لیکن بدیانتی کی بات نہ لکھیں۔ جب آپ بدیانتی کی باتیں لکھیں گے، ڈاکٹر اسحاق فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ 47 میں وہ مہاجر ہو کر یہاں پر آیا، لیکن ڈاکٹر اسحاق نے غریبوں کی، سب طبقوں کی اور صحافیوں کی بہت خدمت کی۔ ڈڈیال میں صحافت کے ادارے کو ڈاکٹر اسحاق نے اسٹیبلش کرایا۔ اب ڈڈیال شہر میں ایک سڑک کا نام جو ہے یہ ڈاکٹر اسحاق کے نام سے منسوب کریں۔ باقی لوگ جس طرح قاضی غفور صاحب آج اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کے نام سے کوئی نہ کوئی جو ہے یہ یہاں پر سڑک یا کوئی ادارہ منسوب کریں گے۔ سرکھی صاحب کے نام پر جو ہے یہ ہے ہائی سکول سرکھی جو ہے یہ ان کے نام پر ہے، اور باقی لوگوں کے یہ دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہے، یہ ان مقاصد کے لیے ہے کہ وہ اٹلی کی جنگ آزادی ہو رہی تھی تو ایک آدمی کی ٹانگ کٹ گئی، اور وہ 10 سال چلتی رہی، وہ 5 سال کے بعد اس تحریک آزادی سے الگ ہو گیا اور دشمن فوجوں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ لیکن جب ان کو آزادی میسر آ گئی تو انہوں نے جب لوگوں کا اعتراف کیا تو اس کی ٹانگ بھی ادھر لگا دی۔ یعنی کسی کا جو کام ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بددیانتی ہے کہ ایک آدمی نے خدمت انجام دی ہے اور اس کو جو ہے یہ آپ یک قلم، اور اس وقت جو ہے یہ بڑے صحافی یا بڑے لکھنے والے اس وقت پیدا ہوں گے جب وہ غیر جانبداری کے منصب پر فائز ہو کر یہ ساری باتیں لکھیں گے، تو پھر آپ کی ریکگنیشن ہوگی، ورنہ چل سو چلو ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ بڑے بڑے میں ٹہندے ڈٹھے زورا ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر ڈٹھے دانش مند سیانے، سہ سہ جوڑ ڈٹھے میں سنگت دے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ ایک باج اسی پل نہ جیندے شکلاں یاد نہ رہیاں، لکھ بہار اسندی خاکو وچ سمانی، لا پریت جئی محمد جگ جروے کانی۔ یہ کس کی رہے گی؟ خان ولی خان صاحب کی۔ کس لیے رہے گی؟ کہ پروفیسر بشیر صاحب، دوسرے لوگ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد تھے۔ چودھری سرور صاحب کی رہے گی۔ گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا، مختصر ابھی 1-2 باتیں کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا، سیاست سے ہٹ کر، حمایت اور مخالفت سے ہٹ کر، مقاصد سے ہٹ کر، ساری باتوں سے ہٹ کر، یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، جس جگہ پر ہم آج موجود ہیں، یہ ہمارا مشترکہ علاقہ ہے۔ میں نے یہاں پر جنم لیا، یہاں سے میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پہنچا، پورے ملک میں، پوری دنیا میں گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ترقی کے دروازے اگر کھولے تو وہ اساتذہ اکرام کی وجہ سے۔ اور سب سے جو آغاز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں آج یہ شاہد صاحب سے کہوں، جب ان نے مجھ سے بات کی، پہلے جب مجھ سے بات کی کہ میرے والد صاحب کے ساتھ منسوب کریں، تو میں نے کہا یہ میرے پروگرام کا حصہ ہے، یہ تو میں ضرور کروں گا، آپ اس بات پر مطمئن رہیں۔ شاید اس وقت یہ مطمئن نہیں تھے یا بعد میں، لیکن جب ان کو وہ نوٹیفیکیشن مل گیا تو پھر انہیں ہوا کہ یہ بندہ جو بات کرتا ہے اس کو غلط بات نہیں کرتا ہے۔
ابھی سیاسی کارکنوں کے نام سے بھی ہم بہت سی چیزیں جو ہے یہ منسوخ کریں گے. اس میں اور شعبے بھی ہیں زندگی کے. اس میں نے کہا ڈاکٹر اسحاق صاحب کے نام جو ہے یہ ہم ایک سڑک جو ہے یہ منسوخ کریں گے, ڈاکٹر محمد اسحاق روڈ ڈڈیال شہر میں. کوئی ایک سے جو ہے یہ اس کا میں نوٹیفیکیشن جاری کرواؤں گا. باقی جو چھوٹے موٹے کام ہیں, ابھی سب سے جو بڑا میرے لیے درد سر بنا ہوا ہے, آپ سب کے لیے وہ درد سر ہے, میرا سکول ہے. یہ ہائی اسکول ڈڈیال کی جو بلڈنگ ہے, کیا انسان اس میں بیٹھ سکتا ہے؟ انسان اس بلڈنگ میں بیٹھ سکتا ہے شاید صاحب؟ اور اس کے لیے میں نے پیسے منظور کروائے, ان نے کھینچے ہوئے ابھی تک مظفر آباد میں. کبھی پی این ڈی میں جاتے ہیں, کبھی نیچے آتے ہیں, کبھی اوپر آتے ہیں. اور پھر جب میں کہتا ہوں کہ یہ کرپشن ہے اس ملک میں, کہتے ہیں جی یہ ایک دیندار پیدا ہو گیا, سارے کرپٹ ہی ہیں. یہ افسوسناک باتیں ہیں کہ ہم لوگ, ہمارے محکمے جو ہے, یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہاں یہ صحافی ہمارے, مجھے بڑا صدمہ پہنچتا ہے جب یہ باتیں لکھتے ہیں. یہ کوئی ادھر سرکاری افسر لگ جاتا ہے, کہتے ہیں جی عظیم افسر, جی محب وطن افسر. یہ جب جاتے ہیں وہاں اوپر پہاڑ میں جب جاتے ہیں, کسی نے لکھا ہے عظیم افسر؟ خدا کے لیے یہ آپ کے خادم ہیں, یہ افسر نہیں ہیں. ایٹ یور سروس. میں ایم ایل اے ہوں, میرے فرائض میں یہ شامل ہے کہ عامی اور مخالف کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھوں. ابھی میں نے وہ ساری سڑکیں منظور کرائی ہیں جن سے مجھے ایک بھی ووٹ نہیں ملا ہے, جن علاقوں سے, ان سب کی سڑکیں میں نے منظور کروائی ہیں. زبانی منظور نہیں کروائی ہیں, ان پر کام بھی ابھی شروع کرواؤں گا. لیکن اس ملک میں پیسہ لینا اور خرچ کروانا, دینداری کے ساتھ خرچ کروانا, آپ یقین کریں کہ وہ جس کو کہتے ہیں جوئے شیر لانے کی مترادف ہے, وہ کام ہے اس ملک میں. یہ لوگ جو ہے یہ دینداری, ہم نے ایک قسم اٹھائی ہوئی ہے, ساری دنیا میں آپ جائیں تو ان قوموں نے, علامہ اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم لوگ جو ہے یہ آپ سے, میں بالخصوص وکیلوں سے, پروفیسروں سے, سیاسی کارکنوں سے, جو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ صحافیوں سے میں یہ کہتا ہوں جو آپ میں سے پڑھے لکھے ہیں, آپ ایک فورم تشکیل کریں, آپ ایک فورم بنائیں, سول فورم بنائیں, جس پر مجھے بھی طلب کریں آپ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے, اس وقت تک جو ہے یہ, جس وقت آپ حکم کریں گے, اپنے وقت کے حساب سے آپ کو کہہ کے میں باقی لوگوں کو بھی طلب کریں, ان سے حساب پوچھیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ نے یہ باتیں کی تھی, آپ کے یہ وعدے تھے, آپ کے یہ پروگرام تھے. لیکن اس میں جو مشکلات آتی ہیں, جب آپ کا نمائندہ آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ اس میں یہ مشکلات بھی ہے, تو آپ مہربانی کر کے ان مشکلات پر بھی لکھا کریں. پھر نہ لکھے عظیم افسر, پھر یہ باتیں نہ لکھے, دنیا کے کام ہو جاتے ہیں. ہم نے کبھی, حبیب اللہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں, میں نے بچپن ان کے ساتھ جو ہے یہ آغاز کیا, ہم نے کسی کا لحاظ کبھی نہیں کیا, اصول کی بات کی, اور شاید سب سے بد لحاظ میں ہی تھا, سب سے جو ہے یہ نوازے جانے والے لوگوں میں بھی ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ کسی کو گالی دیں, اپنے فائدے کے لیے کسی کو گالی دیں, اپنے کام کے لیے. میں نے بٹھار میں ایک تقریر کی, وہاں یہ زمین کا معاملہ تھا, شملات کا. میں نے کہا ان کو, اس جو آتا ہے آپ سے پیسے مانگتا ہے, اس کو پکڑ کر آگ لگا دیں آپ. انہوں نے کہا جی یہ بغاوت کرتا ہے, جی سرکاری ملازموں کے خلاف یہ کرتا ہے. جو رشوت کھاتا ہے وہ سرکاری ملازم ہے, جو کرپٹ ہے وہ سرکاری ملازم ہے, جو لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے وہ سرکاری ملازم ہے, جو سڑک کھا جاتا ہے وہ سرکاری ملازم ہے. یہ نہیں ہے. ایم ایل اے بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی مکان کی میں مرمت کرانا چاہتا تھا, اس کا عرصے سے میں نے بنایا ہوا ہے, میرپور وکالت کے زمانے سے مرمت کرانا چاہتا تھا. 50 لاکھ روپیہ میں نے قرض لیا ہے. میں آپ کو سارے ڈاکیومنٹس دے دوں گا, جا کر وہ بینک سے پتہ کر لیں. ایک سکہ, 1 انچ سرکاری رقبے کا
میرے نام پر ثابت ہو جائے، میرے کسی ان ساتھیوں میں سے کسی کے نام پر ثابت ہو جائے، کوئی بات ثابت ہو جائے، آپ مجھے ڈڈیال چوک میں کہیں ہم پھانسی کا اڈا بناتے ہیں، میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن آپ سارے کام ٹھیک ہے، لوگوں کی اپنی وابستگیاں وہ قائم رکھیں، لیکن جب علاقے کی بات کریں تو دیانتداری کے ساتھ کریں۔ میں آپ کو بالخصوص نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ناکام نسل ہیں، ہم فیلئر ہیں۔ میں جو اس ملک، اس قوم، اس معاشرے کو دیکھنا چاہتا تھا، جو بنانا چاہتا تھا، وہ ہم نہیں بنا سکے۔ کس لیے نہیں بنا سکے؟ یہاں پر کرپشن ہے، یہاں پر میں نے وہاں تحریری تجویز رکھی کہ پٹواری سسٹم ختم کر دیا جائے، آزاد کشمیر اس کا آغاز کرے۔ اس کو کوالیفائی کرانے کے لیے بڑا مشکل ہے، اس میں تو 29 MLA چاہیے، وہ تو وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ میں نے پھر وہاں ACS کی میٹنگ میں نے کہا کہ یہ سسٹم آپ ختم کر دیں، اگر نہیں کریں گے یہ آج سے 30 سال بعد یہ خانہ جنگی کرائیں گے یہاں پر۔ یہ جو آپ کے رٹا میں واقع ہوا ہے، یہ زمین کے واقعات یہ کون کراتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ کرپٹ عنصر شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں بڑے کم لوگ ہیں جو اچھائی کرتے ہیں، اور جو اچھائی کرتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس کی اچھائی کا جو ہے یہ ریوارڈ یا اس کا صلہ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ جب تک میں موجود ہوں وہ صلہ ضرور ان کو ملے۔ اور جس دن میں نے سمجھا کہ میں اپنے حقوق جو ہے یہ فرائض پورے نہیں کر سکتا، میں اپنا کام نہیں کر سکتا، میں آپ سب کو بلا کر دعوت دے کر اس سارے سسٹم سے دستبردار ہو کر میں کہوں گا میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں آئندہ اس کام میں پڑتا، آپ اپنے لوگ خود منتخب کریں۔ لیکن مقصد ہمارا ذاتی نہیں ہے، مقصد علاقے کی بہتری ہے۔ یہاں ایک صاحب کو میں نے بلوایا تھا، آپ نے شاید دیکھا ہو، آپ ویسے محسوس نہ کریں تو آ جائیں، یہاں آ جائیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو۔ یہ میرے بھائی ہیں، یہ نہ سمجھیں میرے بھائی، یہ میرے خاندان کے فرد ہیں، رہتے چلے یار میں ہیں، لیکن میرے کنبے کے ہیں، ہم ایک قبیلے، ایک کنبے، ایک گھر کے۔ یہ میرے سیکنڈ کزن ہیں چودھری مشتاق صاحب، انہوں نے 2 پل بنائے ہیں، اپنی جیب سے بنائے ہیں۔ ایک امب کے مقام پر بنایا ہے، ایک چلیار بنایا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اس کا مجھے خرچ بتائیں، کہنے لگے آپ بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا مشتاق صاحب نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ میرا اور میری بیوی کا سیکرٹ ہے، انہوں نے ان کی بیوی نے سارے زیورات بیچ دیے، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ اپنے انتظامات کر لیں، انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کر ان لوگوں کے یہ لگا دیا۔ لیکن ایک پٹواری کیا کرتا ہے، اس نے ان کے پل کے آگے جو ہے یہ میں احتساب بیرو سے کڑیاں لگواؤں گا، اس کو آپ یاد رکھیں یہ بات۔ آپ کی بڑی خدمت ہے، آپ کو حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے دلواؤں گا، سرٹیفکیٹ کا میرٹ بھی دلواؤں گا، اس پر میں خود موو کروں گا، اس کو اور پلیٹ کروں گا کیبنٹ میں۔ آپ کی بہت بہت انہوں نے کم از کم 4-5 کروڑ روپے کے پل بنوائے، اور اس پل پر سے میں گزروں گا، آپ میں سے کوئی گزرے گا تو کوئی ویزا لے گا۔ ہم اچھے لوگوں کی تشریف رکھیں جناب، آپ کی بڑی قدر ہے۔ وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پٹواری نے ادھر کسی کی زمین ڈال دیا جی، یہ مجھے الاٹ ہوئی تھی، میں الٹا لٹکا دوں گا جو اس طرح کی بات کرے کسی قومی پروجیکٹ پر۔ یہ ساری باتیں اس طرح نہیں ہو سکتی ہیں جب تک ہم، لیکن آپ سے میں کہتا ہوں بالخصوص جو بار اسٹیشن کے لوگ ہیں، جو چونکہ باقی تو پروفیسر وغیرہ تو ملازم ہوتے جو صحافی ہیں ہمارے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھلی دعوت ہے، میری ذات کے حوالے سے، میرے ذاتی معاملات کے، آپ کو کھلی دعوت ہے۔ آپ انویسٹیگیٹ کریں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں، اور اگر میں نے کوئی پیسہ کھایا ہے، کوئی زمین الاٹ کرائی ہے جو باپ دادا تھی، اس کے علاوہ میری ڈڈیال میں کوئی ایک مرلہ بھی میری زمین ہے، تو وہ زمین جو ہے یہ بھی نہیں ہے، بلکہ میرے جو ابائی ہے وہ بھی علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہے، آپ لے کر بانٹ دیں، لیکن بات سچی لکھی، وہ نہ ہو جس سے آپ بھی شرمندہ اور ہمیں بھی شرمسار کر، وہ والی بات نہ ہو۔ تو اس لیے یہ علامہ اقبال کا بھی یہ شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو شاہد صاحب نے اور ان کے بھائی زید مرحوم نے جتنی آپ نے کوششیں کی ہیں، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ عظیم بات ہے. اپنے والدین کے اچھے کام کے لیے سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جب یہ باتیں ہائی لائٹ ہوں گی تو معاشرے میں بھی لوگ کہیں گے کہ یار اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے، لہذا ہم بھی یہ کام کریں. اس میں جس کو کہتے ہیں نا ساری ڈڈیالی جسانے ریس پینی تھوڑی جی، یہی آخنے ہیں. اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے والد گرامی جو ہے وہ قابل فخر شخص تھے، جنہوں نے اتنے اچھے اچھے لوگ پیدا کیے. ورنہ یہاں پہ اندرال میں کتنے لڑکوں نے جو ہے یہ ایف ایس سی میں ٹاپ کیا، اور جب انٹرویو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بن کر ملک اور قوم کی خدمت کروں گا. اور جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر جو خدمت کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ادھر سرجن میں نے لگوایا، وہ سرجن نہیں ٹھہرتا ہے ادھر. یہ پھر لکھتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں یہ سرجن ہی لگواتا. اس کو کہتے ہیں میں نے تو اس کے لیے جب میں ہیلتھ منسٹر تھا تو میں نے اس کی تنخواہ جو ہے یہ نیلم ویلی کے لیے اور لیپا کے لیے سرجن کی تنخواہ میں نے رکھی 1.5 لاکھ روپیہ. تو ایک سرجن سے میں نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں دیں گے، میرپور کا تھا. اس نے کہا آپ بڑے بھائی ہیں، آپ جو فرمائیں وہ قبول ہے. میں 18 لاکھ روپیہ میرپور میں بیٹھ کر کما لیتا ہوں، تو مجھے 1.5 لاکھ روپے کے لیے نیلم کے پہاڑ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ نقطہ نظر ہو، میں یہ سوچوں کہ میں ادھر ایم ایل اے نہ رہوں، میں دوسرا میں کچھ بزنس کروں تو میں زیادہ پیسے کما لوں گا، تو پھر قربانی نہیں ہوتی ہے. قربانی وہ ہوتی ہے کہ آپ کم مراد کے لیے، کم پیسے کے لیے لوگوں کے لیے دیں. اس کے لیے جو جذبہ ہے وہ صرف استاد پیدا کر سکتا ہے. اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گلتاصف صاحب کدھر گئے ہیں آپ؟ یہ میرے ساتھ رہے، میرے پی ایس رہے، ابھی بھی یہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا. 5 سال یہ رہے، کم از کم میرے کافی غم جو ہے یہ انہوں نے بانٹے رکھے. تو اساتذہ اکرام کو ہم نے ہمیشہ، یہ آپ کے سامنے یہاں پر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس ہائی اسکول کے لیے 60 لاکھ روپے میں نے منظور کروائے. میرے تسطو سے، میرے فنڈ سے وہ پیسے منظور ہوئے. اس میں 2 اور اسکول ہیں، ایک خیری بالا کا ہے، آپ کا اسکول ہے جی، اور اس میں ایک دوسرا ہے وہ بیلی کا اسکول ہے. لیکن ابھی تک وہ پیسے پی این ڈی والے ریلیز نہیں کرتے. اس میں کیا مشکلات ہیں وہ پھر یا اللہ بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں. اور میں نے بڑی کم عمری میں جو ہے یہ کی ہے، ایم ایل اے شپ بھی کیا اور پھر بائی پاس آپریشن بھی میں نے کروایا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ٹینشن کی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی ایک لمحہ جو لوگوں کی امانت ہے، ڈڈیال کے لوگوں کی امانت ہے، وہ میں ضائع نہیں کروں گا آپ کے لیے. اور اگر میں کبھی اس پوزیشن پہ آ گیا کہ میں نہیں کام کر سکتا تو کھانا اپنی جیب سے دوں گا. اب سب کو بلا کے کہوں گا خدا حافظ، میں یہ جا رہا ہوں، اپنا نمائندہ آپ خود منتخب کر دیں. اب کبھی کوئی مرلہ آ گیا تو ایسے. باقی انشاءاللہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں، اسپتال میں پہنچے ہوئے آدمی وہ کہتے ہیں یو آر ان سیف ہینڈز. آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک میں ایم ایل اے ہوں انشاءاللہ ڈڈیال کے لوگ ان سیف ہینڈز ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب چودھری مسعود خالد صاحب.